آج ہم آئین کے ایک ایسے حصے کو کھنگال رہے ہیں جسے عام طور پر کوئی نہیں پڑھتا، جی بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جس کے بغیر شاید ملک چل ہی نہیں سکتا تھا۔ فرض کریں آپ کو ایک نیا ملک بنانا ہے یا پرانے نظام کو مکمل طور پر بدلنا ہے۔ آپ کوئی بٹن دبا کر پرانے نظام کو بند اور نئے کو آن تو نہیں کر سکتے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس عمل میں ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو 1973 میں پاکستان نے یہ معجزہ کیسے کیا؟ اس کا جواب آئین کے 7ویں باب میں چھپا ہے، جس کا عنوان ہے عبوری احکامات۔ یہ ایک طرح سے نئے پاکستان کے لیے ایک سٹارٹ اپ گائیڈ ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی علمی مشق نہیں تھی۔ یہ آئین 1971 کی جنگ کے فوراً بعد بن رہا تھا، جب ملک ٹوٹ چکا تھا۔ بہت نازک وقت تھا۔ جی، ریاست کو ایک لمحے کے لیے بھی غیر فعال ہونے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ تو یہ عبوری احکامات صرف قانونی شکے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ انجینئرنگ ہے جس نے ریاست کی مشینری کو چلتا رکھا جب اس کے پرزے بدلے جا رہے تھے۔ اچھا۔ ہم آج یہی دیکھیں گے کہ یہ تبدیلی کیسے ممکن ہوئی، اسمبلیاں کیسے بنی، اور ریاستی اثاثوں اور ذمہ داریوں کو افراتفری کے بغیر کیسے تقسیم کیا گیا۔ چلیں پھر اسی سب سے بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں کہ جب نیا آئین آتا ہے تو پہلی حکومت، پہلی پارلیمنٹ یہ کہاں سے آتی ہے؟ کیا سب کچھ صفر سے شروع ہوتا ہے؟ آرٹیکل 271 اس کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا جواب ہے نہیں، سب کچھ صفر سے شروع نہیں ہوتا۔ آئین سازوں نے بہت ہی عملی قدم اٹھایا۔ اچھا۔ انہوں نے کہا کہ جو قومی اسمبلی آئین کے نفاذ سے پہلے موجود ہے وہی نئے آئین کے تحت پہلی قومی اسمبلی ہوگی۔ واہ، یہ تسلسل کو یقینی بنانے کا سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ اور یہ تسلسل صرف سہولت کے لیے نہیں تھا۔ یاد رکھیں، اس وقت ملک ایک بہت بڑے بحران سے گزرا تھا۔ جی، ریاست کی بقا داؤ پر لگی تھی۔ بالکل۔ ایسے میں ایک دن کا بھی قانونی یا انتظامی خلا پیدا کرنا تباہ کن ہو سکتا تھا۔ تو پرانے اراکین کو برقرار رکھنا ایک طرح سے ریاست کی بقا کی ضمانت تھی۔ یہ ایک قانونی پل تھا جو افراتفری کے اوپر سے گزارا گیا۔ یعنی ایک چلتی ہوئی گاڑی کے پہیے تبدیل کرنے جیسا کام تھا، گاڑی کو روکے بغیر۔ بالکل یہی۔ اور اس اسمبلی کی ایک مدت بھی مقرر کر دی گئی تھی۔ جی، 14 اگست 1977 تک۔ ہاں، یا جب تک صدر اسے تحلیل نہ کر دے۔ لیکن یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ ہے۔ اراکین کی اہلیت اور نااہلی کے لیے بھی پرانے قوانین کا سہارا لیا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر کوئی خلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ جی، اور اسی تسلسل میں ایک بہت اہم اصول بھی شامل کیا گیا جسے منصب منفعت یعنی آفس آف پروفٹ کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ شرط رکھی گئی کہ اگر کوئی رکن اسمبلی حکومت کے ماتحت کوئی ایسا عہدہ رکھتا ہے جس سے اسے مالی فائدہ ہو رہا ہے تو اسے 3 ماہ کے اندر وہ عہدہ چھوڑنا ہوگا۔ یہ تو پہلے دن سے ہی مفادات کے ٹکراؤ کو روکنے کی کوشش تھی۔ بالکل۔ یہ منصب منفعت والی بات واقعی اہم ہے۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایسا ہے کہ آپ خود ہی کھلاڑی اور خود ہی ریفری نہیں ہو سکتے؟ بالکل یہی بات ہے۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قانون بنانے والا یعنی لیجسلیٹر اور قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی ایگزیکٹو میں شامل ہو کر مالی فائدہ اٹھانے والا ایک ہی شخص نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اگر کوئی رکن اسمبلی وزیر بن کر تنخواہ لے رہا ہے تو وہ ایک آئینی طور پر تسلیم شدہ کردار ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ہی کسی سرکاری کارپوریشن کا چیئرمین بھی بن جائے اور وہاں سے بھی مراعات اور فوائد حاصل کرے تو پھر مسئلہ ہے؟ جی، تو اس کا قانون سازی کا فیصلہ ذاتی مفاد سے متاثر ہو سکتا ہے۔ وہ ایسی پالیسیاں بنا سکتا ہے جس سے اس کے کارپوریشن کو فائدہ ہو، چاہے عوام کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اصول جمہوریت میں احتساب اور شفافیت کی بنیاد ہے۔ اس میں اور بھی عملی تفصیلات ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کا رکن تھا تو اسے ایک نشست چھوڑنی تھی۔ جی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ عوامی نمائندہ اپنی پوری توجہ ایک جگہ مرکوز رکھے، اور سب سے اہم یہ کہ ہر رکن کو اسمبلی کے پہلے اجلاس کے 21 دن کے اندر حلف اٹھانا تھا، ورنہ اس کی نشست خالی سمجھی جاتی۔ اور یہ بہت سنجیدہ شرط تھی۔ اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ منتخب نمائندے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے میں سنجیدہ ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، اور اس سے جڑا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اگر کسی رکن کی نشست موت، استعفیٰ یا نااہلی کی وجہ سے خالی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟
تو اسے پر کرنے کا طریقہ کار بھی وہی رکھا گیا جو آئین کے نفاذ سے پہلے موجود تھا۔ اس سے ایک ہموار منتقلی کو یقینی بنایا گیا تاکہ کوئی قانونی خلا پیدا نہ ہو اور نمائندگی کا عمل رکے بغیر جاری رہے۔ اور یہی سب کچھ صوبائی اسمبلیوں پر بھی لاگو ہوا؟ جی، یہی تمام اصول آرٹیکل 273 کے تحت پہلی صوبائی اسمبلیوں پر بھی لاگو کیے گئے۔ ٹھیک ہے، تو عوام کے براہ راست نمائندے یعنی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین تو اپنی جگہ پر آ گئے، لیکن ایک مستحکم جمہوریت کے لیے صرف عوامی نمائندگی کافی نہیں ہوتی۔ صوبوں کی برابری کی سطح پر نمائندگی اور ایک ٹھہراؤ والا ایوان بھی چاہیے۔ ایوان پالا۔ اور یہ ہمیں سیدھا سینٹ کی منفرد تشکیل کی طرف لے جاتا ہے، جس کی کہانی آرٹیکل 272 میں بیان کی گئی ہے۔ جی، سینٹ کا معاملہ بالکل مختلف اور بہت دلچسپ تھا۔ چونکہ 1973 سے پہلے پاکستان میں 2 ایوانی پارلیمنٹ نہیں تھی، اس لیے سینٹ کو صفر سے بنانا تھا۔ اچھا، تو یہ بالکل نیا ادارہ تھا۔ جی بالکل نیا، لیکن اسے بھی ایک عبوری طریقے سے بنایا گیا۔ پہلے سینٹ کا حجم چھوٹا رکھا گیا، کل 45 اراکین، جبکہ آئین میں 63 کا ذکر تھا۔ ہر صوبے سے 10 اور قبائلی علاقوں سے 3 اراکین لیے گئے۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان سینیٹرز کی مدت ملازمت کا فیصلہ کیسے کیا گیا؟ یہ قرآن دازی کے ذریعے کیا گیا۔ جی، آدھے اراکین 2 سال کے لیے اور باقی آدھے 4 سال کے لیے منتخب ہوئے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ ملک کے سب سے اہم ایوان کی بنیاد قسمت کے کھیل پر رکھی گئی؟ ہاں، اچھا سوال ہے۔ کیا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ سینئر یا زیادہ تجربہ کار لوگوں کو طویل مدت دی جائے؟ دیکھیں، اعتراضات ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن قرآن دازی کا مقصد کسی بھی قسم کی جانبداری سے بچنا تھا۔ اگر کوئی کمیٹی یہ فیصلہ کرتی کہ کون زیادہ تجربہ کار ہے تو اس پر فوراً سیاسی اقربا پروری کا الزام لگ سکتا تھا۔ صحیح بات ہے۔ قرآن دازی ایک غیر جانبدار اور شفاف طریقہ تھا۔ اس کا مقصد فرد کو نہیں بلکہ ادارے کو استحکام دینا تھا۔ اس سٹیگرڈ سسٹم یعنی اراکین کی مدت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ پورا سینٹ کبھی بھی ایک ساتھ تحلیل نہیں ہوتا۔ اچھا، ہر 2 سال بعد صرف آدھے اراکین ریٹائر ہوتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت ہی غیر معمولی طریقہ ہے۔ یعنی ملک کے سب سے اہم ایوان کی بنیاد ایک قرعہ اندازی پر رکھی گئی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر غیر جانداری چاہتے تھے۔ جی، اور اس سٹیگرڈ سسٹم کا مطلب یہ ہوا کہ سینٹ کبھی بھی مکمل طور پر نیا نہیں ہوتا، ہمیشہ کچھ تجربہ کار لوگ موجود رہتے ہیں۔ جی بالکل، اسی کو ادارہ جاتی یادداشت یا انسٹیٹیوشنل میموری کہتے ہیں۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک خاندان میں بزرگ ہوتے ہیں۔ جب نئی نسل آتی ہے تو پرانے لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ خاندان کی روایات کیا ہیں، کون سے فیصلے ماضی میں کارآمد ثابت ہوئے اور کون سے نقصان دہ۔ سینٹ میں یہ بزرگ وہ سینیٹرز ہیں جن کی مدت ابھی باقی ہے۔ تو وہ نئے آنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جی، وہ نئے آنے والوں کو پارلیمانی روایات، پرانے مباحثوں کا پس منظر اور زیر التوا قانون سازی کی تاریخ فراہم کرتے ہیں۔ اس سے پالیسیوں میں تسلسل رہتا ہے اور ہر نئی حکومت کو صفر سے شروع نہیں کرنا پڑتا۔ یہ نظام ادارے کو پختگی اور استحکام دیتا ہے۔ اور اس میں مستقبل کی منصوبہ بندی بھی صاف نظر آتی ہے۔ آرٹیکل 272 میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے عام انتخابات کے بعد ہر صوبے سے 4 اور قبائلی علاقوں سے 2 اضافی اراکین منتخب کیے جائیں گے۔ جی، پھر ان کی مدت کا فیصلہ بھی قرآن دازی سے ہوگا تاکہ وہ پرانے 2 گروہوں میں شامل ہو سکیں۔ یہ ایک بتدریج عمل تھا جس کا مقصد سینٹ کو آہستہ آہستہ اس کی مکمل آئینی شکل میں لانا تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا اور محتاط طریقہ تھا تاکہ ایک نیا ادارہ قائم کرتے وقت کوئی جھٹکا نہ لگے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے دیکھ لیا کہ قانون ساز ادارے کیسے بنے۔ جب آپ کے پاس حکومت اور اسمبلیاں آ جاتی ہیں تو اگلا بڑا مسئلہ اور ممکنہ جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے؟ ظاہر ہے پیسے، جائیداد اور وسائل پر۔ کس چیز کا مالک کون ہے؟ جی بالکل۔ کون سے اثاثے اور ذمہ داریاں وفاق کی ہیں اور کون سی صوبوں کی؟ آرٹیکل 274 اسی بہت بڑے اور پیچیدہ مسئلے کو حل کرتا۔ اور اس نے یہ مسئلہ ایک بہت ہی سادہ اور شاندار اصول کے تحت حل کیا۔ اصول تھا مقصد۔ مقصد؟ جی، آئین کہتا ہے کہ وہ تمام جائیداد اور اثاثے جو آئین کے نفاذ سے پہلے وفاقی حکومت کے پاس تھے وہ وفاق کے پاس ہی رہیں گے، سوائے ان اثاثوں کے جن کا استعمال صوبائی حکومت کے مقاصد کے لیے ہو رہا تھا، وہ صوبے کو منتقل ہو گئے۔
اچھا، اور یہی اصول صوبائی اثاثوں پر بھی لاگو ہوا، یعنی ملکیت کا فیصلہ اس بات پر نہیں تھا کہ کاغذات پر کس کا نام ہے، بلکہ اس بات پر تھا کہ وہ اثاثہ کس کے کام آ رہا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے کسی بڑی کمپنی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ کس کو کون سا دفتر، کون سی فیکٹری، کون سے معاہدے اور کون سے قرضے ملیں گے۔ صحیح، آئین نے یہی کام ملکی سطح پر کیا۔ بالکل، لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ اگر کمپنی میں اثاثوں کی تقسیم غلط ہو جائے تو کمپنی کو مالی نقصان ہوتا ہے، اگر ریاست میں یہ تقسیم غلط ہو جائے تو ملک کی سالمیت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ بالکل، اور آپ سوچیں اگر یہ اثاثوں کی تقسیم کا اصول مقصد کی بنیاد پر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہر صوبہ ہر وفاقی عمارت پر دعویٰ کر رہا ہوتا جو اس کی حدود میں واقع تھی۔ یہ تو بہت بڑا بحران ہو جاتا۔ جی، ریلوے لائنوں، بندرگاہوں اور فوجی چھاونیوں پر لامتناہی قانونی لڑائیاں ہوتی۔ آئین میں ایک چھوٹا سا جملہ ایک بہت بڑے بحران کو ٹال گیا۔ اور یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ منتقلی صرف اثاثوں کی نہیں تھی، اس میں حقوق، واجبات اور ذمہ داریاں بھی شامل تھیں۔ جی، یعنی آپ صرف اچھی چیزیں لے کر ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہی اس کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اگر کوئی معاملہ، مثلا کوئی ترقیاتی منصوبہ، پہلے وفاق کی ذمہ داری تھا لیکن نئے آئین کی وفاقی فہرست کے تحت وہ صوبائی موضوع بن گیا، تو اس منصوبے سے متعلق تمام حقوق، اثاثے اور واجبات بھی صوبے کو منتقل ہو گئے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اگر اس منصوبے کے لیے کوئی قرض لیا گیا تھا تو وہ قرض بھی صوبے کو ہی ادا کرنا تھا۔ واہ، اس اصول نے یقینی بنایا کہ ریاست کا کام ایک دن کے لیے بھی نہ رکے، شہریوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے قائم رہے، ملازمین کی تنخواہیں نہیں رکیں اور بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری ہوتی رہیں۔ اس نے ریاست کے کام کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھنا یقینی بنایا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایک نیا آئینی ڈھانچہ کیسے نافذ کیا گیا، اور یہ سب کچھ پرانے نظام کو یکسر ختم کر کے نہیں بلکہ اس پر ایک پل بنا کے کیا گیا۔ جی، تسلسل اس عمل کی بنیاد تھا، چاہے وہ اراکین پارلیمان ہوں، قوانین ہوں یا پھر اثاثوں اور ذمہ داریوں کی تقسیم ہو۔ یہ آئین کا وہ حصہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ تبدیلی کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے۔ آئین کے یہ عبوری احکامات، جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، شاید سب سے اہم حصوں میں سے ہیں۔ یہ وہ عملی ہدایات ہیں جو افراتفری کو روکتی ہیں اور اقتدار کی مستحکم منتقلی کو یقینی بناتی ہیں۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آئین صرف نظریات اور حقوق کی دستاویز نہیں، بلکہ ملک چلانے کے لیے ایک عملی ہدایت نامہ بھی ہے۔ یہ وہ پیچ اور بولٹ ہیں جو ریاست کی مشینری کو جوڑ کر رکھتے ہیں، خاص طور پر تبدیلی کے وقت۔ یہاں سوچنے کے لیے ایک خیال پیدا ہوتا ہے، یہ اصول صرف قانون یا ریاست پر ہی لاگو نہیں ہوتے۔ جب کسی کمپنی میں نیا CEO آتا ہے یا کوئی خاندان نئے گھر میں منتقل ہوتا ہے تو وہ کون سے غیر تحریری عبوری احکامات ہوتے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک سے چلتا رہے۔ تبدیلی کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کے لیے اس آئینی نقطۂ نظر سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.